آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی کہانی سناتا ہوں جس سے آپ کے بیلیف چینج ہوں گے۔ آپ اگر خود کو بدقسمت سمجھتے ہیں تو آپ خود کو قسمت والا سمجھنے لگیں گے، اور یہ کہانی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس کو سمجھنا ہر بندے کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ کہانی تو فرضی ہے، لیکن اس کا جو پیغام ہے، اس کا جو میسج ہے وہ ابدی ہے، وہ آپ کبھی بھی کسی پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو کیا ہے یہ کہانی؟ آئیے سنتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک کوا بیٹھا ہوتا ہے اور وہ خود کو بلیم کر رہا ہوتا ہے اپنے کلر کے لیے، اپنی خصوصیات کے لیے۔ وہ کہتا ہے میرا رنگ بھی کالا ہے، مجھے لوگ پسند بھی نہیں کرتے، مجھے جہاں دیکھتے ہیں اڑا دیتے ہیں، میرا کسی کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہیں ہے، تو میں بڑا بد نصیب ہوں۔ وہ خود کو گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے اور کوسنے لگتا ہے خود کو کہ میں کیا مخلوق بن گیا ہوں، مجھے اللہ پاک نے کیوں پیدا کیا ہے، میں ایسا کیوں ہوں۔ وہ حسرت کرتا ہے کہ کاش وہ کوئی اور پرندہ بن جائے، کوئی اور مخلوق بن جائے تو مزہ ہی آ جائے۔ اسی وقت اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ نے کیا بننا ہے، کیا بننا پسند کرو گے۔ کوا بڑا خوش ہوتا ہے کہ اب تو میری لاٹری نکل گئی، اب تو میں بڑا مزے سے رہوں گا۔ وہ کہتا ہے مجھے نہ ہنس مکھ بنا دو۔ وہ بڑا خوبصورت پرندہ ہے، اس کا سفید رنگ ہے اور بہت انجوائے کرتا ہوگا وہ۔ فرشتہ کہتا ہے ٹھیک ہے، میں آپ کو ہنس مکھ بناتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، اور وہ یہ کہ پہلے آپ ہنس مکھ بننے سے پہلے ایک ہنس مکھ کو ذرا دیکھ کے آئیں، اس سے مل کے آئیں، اس سے بات چیت کریں۔ کوا چلا جاتا ہے ہنس مکھ کے پاس، جاتے اسے سلام کرتا ہے اور اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ کہتا ہے یار تو کمال کا پرندہ ہے، تجھے اللہ پاک نے اتنا پیارا سفید رنگ دیا ہے، تم پانی میں پنجے مارتے ہو، وہاں تک چلے جاتے ہو، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ کیا کر رہے ہو، تو آپ کی ایک فین فالوئنگ ہے، میں آپ سے بڑا متاثر ہوں اور میں آپ کے جیسا بننا چاہتا ہوں، کیا بن جاؤں؟ ہنس مکھ کہتا ہے ارے یار تجھے کس نے بولا میں بہت زیادہ لکی ہوں، میرے پاس بہت اچھا کلر ہے، یہ ہے وہ، ارے سفید رنگ تو موت کے بعد کی علامت ہے، لوگ میرا شکار کرتے ہیں، مجھے گھروں میں لے جاتے ہیں، تو میں تو اس سے بڑا تنگ ہوں، تم میری طرح نہ بنو۔ کوا ہنس مکھ کو لے کر دوبارہ اس فرشتے کے پاس جاتا ہے اور یہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ اور بننا ہے، مور بنا دو۔ ارے واہ کیا پرندہ ہے، کیا اس کی شان بان ہے اور کیا ہی بہترین پرندہ ہے، ہمیں مور بننا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے ٹھیک ہے، میں آپ تینوں کو مور بنا دوں گا، لیکن شرط وہی پہلے والی ہے۔ اب وہ جاتے ہیں، ایک مور کو دیکھتے ہیں، مور بڑا ٹہل رہا ہوتا ہے کسی جنگل میں۔ اس کو کہتے ہیں ارے یار تو بہت کمال کا پرندہ ہے، تیرے پر کتنے خوبصورت ہیں، تمہارے پنکھ لوگ گھروں میں سنبھالتے ہیں، بہت ہی لکی پرندہ ہے تم۔ مور بھی ان کو یہی بولتا ہے ارے تمہیں کس نے بولا میں لکی ہوں، آؤ میں تمہیں ایک آواز سناتا ہوں۔ وہ ان تینوں کو قریب کرتا ہے اور کہتا ہے باقی ساری آوازوں پہ دھیان نہ دو، یہ ایک آواز جو میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں یہ سنو، کیا وہ آواز ہوتی ہے؟ وہ تینوں اس آواز کو سنتے ہیں، کہتے ہیں ہاں یار آواز تو آ رہی ہے۔ مور کہتا ہے ایک دفعہ پھر سنو۔ جب وہ ان کو آواز سناتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں، کوا پوچھتا ہے یہ کس کی آواز ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ پیچھے شکاری آ رہا ہے مجھے پکڑنے کے لیے، اب مجھے نہیں پتا میں اگلے مومنٹ زندہ رہوں گا یا نہیں، تو یہ میری لائف ہے، مجھے ہر وقت ڈر رہتا ہے، میں سو بھی نہیں سکتا، میرے پنکھ الگ کر لیے جائیں گے اور لوگوں کے گھروں میں بیچے جائیں گے، لوگ اسے گھروں میں سجائیں گے، تو یہ میری زندگی ہے۔ اب کوا مور سے کہتا ہے یار پھر یہ بتاؤ کون سا پرندہ سب سے زیادہ لکی ہے، میں وہ بننا چاہتا ہوں۔ تو مور اس کو کہتا ہے سب سے زیادہ لکی تو ہے۔ تو کوا بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، میں کیسے لکی ہوں، میرا رنگ دیکھو۔ وہ کہتا ہے یہ بتاؤ کبھی آپ نے سنا ہے چکن بریانی؟ کہتا ہے ہاں۔ مٹن بریانی؟ ہاں۔ فلاں بریانی؟ ہاں۔ کہتا ہے کبھی کوا بریانی سنی ہے؟ دیٹس مین کہ آپ کو کبھی ذبح نہیں کیا جاتا، اور یہ سب سے زیادہ آپ کی خوش قسمتی ہے۔ کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ایک بندے نے پنجرا پکڑا ہو، اس میں طوطا تو ہوتا ہے لیکن کوا نہیں ہوتا۔ اب کوے کو کچھ احساس ہونے لگتا ہے کہ واقعی یہ سب بیچارے اگر ان کے پاس کوئی خصوصیت ہے تو ان پر آزمائش بھی ہے، لیکن میں اگر میرے پاس کوئی خصوصیات ظاہری طور پر نہیں ہے تو میرے اوپر کوئی آزمائش نہیں، میں جہاں چاہوں جا سکتا ہوں۔ تو اب کوے کو ساری بات سمجھ آتی ہے کہ میں ہی دنیا کا سب سے زیادہ لکی پرندہ ہوں، تو وہ اڑتا ہے اور خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ اگر میرے پاس بہت زیادہ خصوصیات نہیں ہیں تو میرے پاس آزمائش بھی نہیں ہے۔ دوستو یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمارے اوپر جو بھی حالات ہوں، ہم جیسے بھی ہوں، ہمارے پاس زیادہ پیسہ نہ ہو، زیادہ دولت نہ ہو، زیادہ حسن نہ ہو، زیادہ پاپولیرٹی نہ ہو، تو اس کا مطلب ہم پر آزمائشیں بھی بہت کم ہی ہوں گی۔ تو یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ جیسے بھی ہیں، جس حالات میں بھی ہیں، آپ بہترین ہیں، آپ کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اگر آپ کے پاس دولت ہے تو یہ بھی اچھی بات ہے، دولت نہیں ہے تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ دوستو اپنی لائف میں خوش رہیں اور کسی سے بھی اپنا کمپیئر نہ کریں، کیونکہ آپ کا کمپیئر ہے ہی نہیں، خدا نے آپ کو یونیک بنایا ہے۔ اپنی اس یونیکنس کا فائدہ اٹھائیں اور ایک بہترین زندگی گزاریں اللہ پاک کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق۔